ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 15۔ نصیر بیگ سخت ذہنی کھنچاؤں میں مبتلا تھا۔ یہ عذاب اس کی توقع کے خلاف تھا اور اب وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ کوئی بھی بات دعوے سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی حالات بھی ویسے نہیں تھے کہ آرنلڈ کی مخالفت مول لی جائے۔ حالانکہ اسے آرنلڈ سے اس کے سوا کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس قصہ میں اسے ایک طاقتور سہارا حاصل ہو جائے، وہ بھی اس لیے کہ مہتاب علی گروپ سے اسے خطرہ تھا۔ بہرحال زاہد قابل بھروسہ شخص تھا اور نصیر بیگ کے دل میں اس کے لیے بڑی جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اس نئی جگہ وہ زاہد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ اب اس نئی جگہ ان پر پہرا بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد آرنلڈ نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا خسر پسر کرتا رہتا تھا۔ انہیں کھانے پینے کے لیے بھرپور چیزیں دی جاتی تھیں اور ابھی تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ زاہد، تم خاموش کیوں ہو؟ نصیر بیگ نے کہا اور زاہد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں سر، پریشان ہو؟ یقین کریں بالکل نہیں، اور اس کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ خاموش اس لیے ہوں کہ سوچیں انسان کا بہترین سہارا ہوتی ہیں، خیالات بڑے مددگار ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ کمبخت بردہ فروش ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اس کا رویہ تو برا نہیں، یہی الجھن کی بات ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایک شیطان اگر شیطنت کرے تو وہ شیطنت کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اور یہ منصوبے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمارے خلاف وہ کیا منصوبے بنا سکتا ہے، یہی تو نہیں معلوم۔ تب ایک طریقہ تو بہتر ہوتا ہے جناب۔ کیا؟ نصیر بیگ نے سوچا۔ بلا وجہ آنے والے خطرات کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشان نہ کیا جائے، بلکہ خود میں ہمت پیدا کی جائے کہ خطرات سے نمٹے۔ دوسری طرف ان لوگوں نے پریشان کیا ہے۔ یہ ایک ایسی مہم ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہوتی۔ بے شک میں انہیں ساتھ آیا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں انہیں پریشان کرنے لایا ہوں۔ یہ مشکلات تو تصور کی جا سکتی تھیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر۔ اب یہ خود ہی اختلافات پیدا کر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ اس میں ایک خطرہ ہے سر۔ وہ کیا؟ یہ اگر کوئی حرکت کرے گا تو اس سے پورے گروہ کی حرکت سمجھا جائے گا اور ہم بھی اس کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر پھر ہم کیا کریں؟ میرے خیال میں ابھی اس سے مفاہمت بہتر ہے۔ مگر کیسے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ کسی سے بات نہیں کرتا، وہ لوگ آپس ہی میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم خود اسے مخاطب کریں، بلکہ آئیے اس کے پاس چلیں۔ نصیر بیگ تیار ہو گیا۔ دونوں اٹھ کر ولیم کے پاس پہنچ گئے، لیکن سب نے انہیں ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم لوگ ہم سے کیوں بگڑے ہوئے ہو؟ اس لیے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ کس طرح؟ حالات اس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا جبکہ تم ایک مہمجو ہو اور ان خطرناک واقعات سے آگاہ تھے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو آرنلڈ، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر افریقہ کے خزانوں کا حصول اس سے آسان ہوتا تو کیا دنیا بھر کے لوگ افریقہ کو خالی نہ کر چکے ہوتے؟ ہمیں یہ بتانا چاہیے تھا۔ کیا بتاتا؟ یہ تو سامنے کی بات ہے۔ تم دیکھو، میں یہاں آ کر مشکلات اٹھانے کے باوجود دوبارہ یہاں آیا ہوں۔ کسی بھی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں مشکلات میں ڈال کر خود آسانیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں تو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ساتھی نے زندگی پر کھیل کر تمہاری زندگی بچائی۔ ہم نے بگ بورڈل کے معاملے میں تم سے تعاون کر کے اصل راستے چھوڑ دیے۔ یہ سب مفاہمت کے لیے تھا۔ ہماری وہی زندگی ٹھیک تھی۔ ایسی دولت کس کام کی جس میں ہر لمحہ موت کا ڈر ہو؟ مستقبل اسی طرح بنتا ہے آرنلڈ۔ ہم ایسے مستقبل پر تھوکتے ہیں۔ دیر سے تھوک رہے ڈیر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو نصیر بیگ، اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ ہو چکا، لیکن آئندہ تم ہمیں خود سے الگ سمجھو۔ ہم اب تمہارا ساتھ نہ دے سکیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا اور میرے ساتھیوں کا یہی فیصلہ ہے، ولیم، آرنلڈ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن آرنلڈ، آخر تم کیا کرو گے؟ یہ بھی اب تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے، اپنی مہربانیوں کو سمیٹ لو۔ تمہاری اس فیصلے میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے، قطعی نہیں۔ اوکے، اٹھو زاہد۔ اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نصیر بیگ نے کہا، اور زاہد بھی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ نہ جانے نصیر بیگ کو کیا خیال آیا کہ وہ زاہد کا ہاتھ پکڑ کر اس رہائش گاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جناب؟ آؤ تجربے کے طور پر صحیح، نصیر بیگ نے کہا اور زاہد کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سبھی نے علم ہوا کہ واقعی ان پر کوئی پہرا نہیں ہے۔ باہر کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے بھی ان پر توجہ نہیں دی۔ یہ ایک حیرت انگیز رویہ ہے، نصیر بیگ نے تبصرہ کیا۔ واقعی، زاہد بولا، لیکن میرا کچھ خیال اور بھی ہے۔ کیا جناب؟ یہاں سے فرار ممکن نہ ہوگا۔ یہ لوگ احمق تو نہ ہوں گے؟ تم ایک بات بتاؤں؟ جی سر۔ آؤ اٹھو۔ وہ یقیناً فرار کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ میرا اس کا ساتھ رہا ہے، مجھے اس کی فطرت کا اندازہ ہے۔ میرا دعویٰ ہے جناب، یہ ایک خطرناک کوشش ہوگی۔ اسے یہ کوشش کرنے دو۔ اب ہم سے بالکل الگ ہو چکا ہے۔
اور کچھ سمجھنے کی منزل سے گزر رہا ہے، نصیر بیگ نے بے رحمی سے کہا۔ زاہد خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نصیر بیگ کا سوچنا بھی درست ہے۔ دونوں آگے بڑھتے رہے۔ کاروباری زندگی جاری تھا۔ باہر زیادہ تر بچے اور مرد نظر آ رہے تھے۔ نوجوان عورتوں کا فقدان تھا۔ وہ اگر ہوں گی بھی تو یقیناً ان جھونپڑوں کے اندر، لیکن ایک جگہ انہوں نے عورتیں دیکھیں۔ یہ ایک احاطہ تھا جس کے چاروں طرف بانسوں کے جنگلے بنے ہوئے تھے اور کوئی 60-70 سیاہفام عورتیں موجود تھیں۔ زیادہ تر بے لباس تھیں، کچھ کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ وہ زیادہ تر رو پیٹ رہی تھی اور ان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دور کھڑے نے دیکھتے رہے۔ زاہد آہستہ سے بولا، میرا خدا، تمہیں معلوم ہے وہ بردہ فروش ہے۔ نصیر بیگ نے کہا، یہ سب مقامی عورتیں ہیں؟ ہاں، لیکن ان کی فروخت کیسے ہوتی ہے؟ خدا جانے، کچھ انتظام کیا ہوگا اس نے۔ یہ بڑا دردناک منظر ہے۔ مجھ سے منظر نہیں دیکھا جاتا، میرا دل کٹ رہا ہے۔ آؤ۔ نصیر بیگ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ اس چھوٹی سی بستی سے گزرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں بہت سے لوگ ایک عظیم الشان احاطے کی تعمیر میں مصروف تھے۔ بے چھت کے احاطے کے گرد نئے بانس لگائے جا رہے تھے۔ اس کے درمیان ایک وسیع چبوترا بنا ہوا تھا جسے مضبوط تنوں سے بنایا گیا تھا اور جس پر خاص قسم کی گھاس کا فرش بچھایا جا رہا تھا۔ کام کرنے والوں نے انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ پہلو تھا کہ یہاں انہیں اتنی آزادی دے دی گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک گھومتے رہے۔ پھر پہلی بار ایک شخص ان کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، ہم تمہارے واپس پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ کھانا پہنچایا جا سکے۔ شکریہ، نصیر بیگ نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ زاہد معمول کے مطابق ساتھ تھا۔ وہ لوگ احاطے میں داخل ہو گئے۔ آرنلڈ اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ کچھ دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ آرنلڈ نے اپنے لیے کھانا بھی الگ لے لیا تھا۔ اس نے ان سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں گئے تھے اور ان پر کیا گزری۔ آرنلڈ شاید ذہنی طور پر ان سے بالکل علیحدہ ہو گیا تھا۔ باقی کا دن گزر گیا اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ زاہد اور نصیر بیگ باتیں کرتے رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ آرام کرنے لیٹ گئے۔ ان عورتوں کی سسکیاں میں اب تک نہیں بھلا سکا۔ زاہد آہستہ سے بولا، کوئی کیا کر سکتا ہے زاہد، نہ جانے کب سے کھیل جاری ہوگا۔ ہم نے اب دیکھا ہے، کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نصیر بیگ نے کہا اور زاہد ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر زاہد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی۔ جانے اسے کیوں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ کوئی خاص بات ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ شاید اسے وہ بہت سی سانسیں نہیں سنائی دے رہی تھی جو سونے والوں کی ہوتی ہیں۔ اس نے پلٹ کر نصیر بیگ کو دیکھا، پھر گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا اور اچانک اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ آرنلڈ اس کے ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں تھے۔ وہ اچھل پڑا اور پھر اس نے نصیر بیگ کو جھنجھوڑ کر جگایا اور نصیر بیگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سر آرنلڈ اس کے ساتھی غائب ہیں، اس نے کہا اور نصیر بیگ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نصیر بیگ نے سوتے ہوئے ذہن کو جھٹکا دے کر جگانے کی کوشش کی، پھر گہری سانس لے کر بولا، خس کم جہاں پاک۔ زاہد تشویشناک نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھنے کا پھر بولا، کہیں نقصان نہ اٹھا جائیں سر۔ سو جاؤ زاہد، جہنم میں جانے دو اسے، ویسے بھی ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ آگے چل کر ہمارے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ زاہد ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ مرزا نصیر بیگ کی نیند بھی اچٹ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تحت نظر بھیانک تاریکی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ مرزا نصیر بیگ دیر تک اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، لیکن سر میرا خیال ہے فائدے میں نہیں رہے گا۔ بے شک، اب اتنا بھی نہیں کہ اسے یہاں سے کچھ نکال لے جانے کا موقع نہ مل گیا ہو۔ کیا چیز؟ میرا مطلب ہے کھانے پینے کا سامان یا گھوڑے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا۔ جو کچھ سوچا ہوگا حماقت پر مبنی ہوگا۔ تم نے یہاں کا ماحول کا جائزہ لیا؟ جی سر۔ کیا اندازہ لگایا؟ سیگال اس کے ساتھیوں کو ہر جگہ ہوشیار اور مستعد پایا۔ اس نے ہم پر سے پہرا بھی اٹھا لیا ہے۔ اس بات سے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ممکن ہے ولیم آرنلڈ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ نصیر بیگ نے خود اپنے خیال کی تردید کی اور ظاہر سوالے نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد مرزا نصیر بیگ بولا، یہ وہ شخص ہے جو ان جنگلوں میں نہ جانے کس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا یہ ٹھکانہ اتنا مضبوط نہ ہوتا تو آس پاس کے جنگلی اس کا کام تمام کر ڈالتے۔ اس نے یقیناً اس کے لیے معقول تحفظ کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ ویسے زاہد کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنے پہلے نکلے ہوں گے؟ نہیں سر، بس میری بھی اتفاقیہ طور پر آنکھ کھل گئی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ غیر معمولی سناٹا ہے اور کچھ نہیں تو ان کی سانسوں کی آواز تو سنائی دے سکتی تھی، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس غیر معمولی سناٹے کو محسوس کر کے میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو انہیں غائب پایا۔ زاہد نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہی ایک عجیب سی آواز فضا میں ابھری۔ یہ ایک خاص انداز میں ڈھول پیٹنے کی آواز تھی، لیکن ایسا ڈھول جو درخت کے کسی تنے سے بنا ہوا ہو، جس میں جھنکار نہ ہو
بس کھٹ 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 کی ناخوشگوار آوازیں تھیں جو رات کے اس سناٹے میں ذہن پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھیں۔ مرزا نصیر بیگ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زاہد کو دیکھنے لگا۔ زاہد بول پڑا، یہ آوازیں؟ ہاں، یہ موت کی آوازیں ہیں۔ جی؟ زاہد سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، 100% موت کی آوازیں۔ یہ خاص قسم کا سلسلہ پیغام رسانی ہوتا ہے۔ عموماً جنگل کے باسی ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ غالباً ان لوگوں نے بھی اس طریقہ کار کو اپنا لیا ہے۔ اس سے دور دور تک پیغام رسانی کی جاتی ہے، بالکل ٹیلی پرنٹر کے اصولوں پر۔ زاہد ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ کھٹا کھٹ کی آوازیں مسلسل ابھر رہی تھیں اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک جگہ سے نہیں ابھر رہی بلکہ کئی جگہ سے انہیں بجایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا نصیر بیگ نے پھر اس سلسلے میں کہا، پیغام کا جواب پیغامات سے موصول ہو رہا ہے۔ غالباً یہ لوگ نکل ہی گئے تھے، لیکن اب ان کے پیچھے لوگوں کو دوڑا دیا گیا ہے اور انہیں مسلسل ہدایت دی جا رہی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ زاہد تشویش سے بولا، میں تو سوچ رہا ہوں کہ سر کے کہیں ان لوگوں کی حرکت ہمارے لیے بھی مصیبت نہ بن جائے۔ تم خوفزدہ ہو زاہد؟ سر، آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو اپنا جہاز جلا دیا اور جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ در حقیقت تم ایک حیرت انگیز انسان ثابت ہوئے ہو۔ مہم جوئی سے ناواقفیت کے باوجود تم نے جس دلیری اور استقامت کا ثبوت دیا ہے، زاہد، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں سر۔ زندگی نے جانے کتنی طویل جدوجہد میں گزری ہے، اب آریا پار، بس یہی فیصلہ ہے میرا۔ نہ جانے کیوں مجھے اندرونی طور پر اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ اس بار ہمارا کچھ کام بن ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ پیغام رسانی بند ہو گئی اور اس کے بعد ایک پراسرار سناٹا چھا گیا۔ اب کس طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بہت دیر تک یہ لوگ رات کے سحر میں ڈوبے رہے۔ پھر زاہد ہی بولا، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح ہی کو پتہ چلے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے سر؟ میری مانو تو آرام سے سو جاؤ، نیند آ جائے گی۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم آنکھیں بند کر کے ساکت ہو جانے سے سکون ہی ملے گا۔ حالانکہ ایک تجسس، ایک دہشت، ایک سنسنی سی زاہد کے وجود میں چھائی ہوئی تھی، لیکن نیند کا اپنا ایک مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی کے پھندے پر بھی آ جاتی ہے۔ نہ جانے کب زاہد کی آنکھ بند ہو گئی اور اس کے بعد وہ اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں ان سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ احاطے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ باہر لوگوں کی آمد جاری تھی، لیکن ان کی جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر کے بعد انہیں صبح کا ناشتہ معمول کے مطابق دیا گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ احاطے سے باہر نکل آئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے لگے۔ لیکن یہ بھی ایک ناقابل یقین سا منظر تھا کہ وہ لوگ پوری آبادی میں گھومتے پھر رہے تھے، لیکن کسی نے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ دوپہر ہو گئی، پھر سورج ڈھلنے لگا اور اس وقت شام کے تقریباً 5:30 بجے تھے کہ ایک آدمی ان کے قریب پہنچا اور بولا، سیگال طلب کرتا ہے۔ مرزا نصیر بیگ اور زاہد چوکنے ہو گئے۔ مرزا نصیر بیگ نے کہا، ہمیں کہاں چلنا ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ یہ دریا کے عقبی کنارے کے قریب ایک کشادہ جگہ تھی۔ ایک احاطہ سا بنا ہوا تھا اور اس احاطے میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا جاتا تھا کہ اس دھوئیں کے عقب میں کچھ ٹکٹکیاں سی بندھی ہوئی ہیں اور ان سے انسانی جسم بھی بندھے ہوئے ہیں۔ پھر قریب پہنچنے پر کچھ اور اندازے ہوئے۔ طویل القامت سیگال ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ درخت کے گول تنے کو ہموار کر کے کرسی بنائی گئی تھی۔ اس کے آس پاس 6-7 افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اندر پہنچا دیا گیا۔ کچھ لوگ آگ کے پاس موجود تھے اور سیگال دلچسپ نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ اور زاہد کو دیکھ رہا تھا۔ پھر انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ درخت کے 2 تنے لڑکھا کر لائے گئے اور انہیں سیدھا کر لیا گیا۔ سیگال نے مسرور لہجے میں کہا، بیٹھو تم لوگ، بیٹھ جاؤ۔ تم نے اپنا نام ہماری گڈ بک میں درج کرا دیا ہے۔ تھینک یو مسٹر سیگال، یہ تمہارے ساتھی ہیں؟ اس نے ٹک ٹکیوں پر بندھے ہوئے لوگوں کی جانب اشارہ کیا اور مرزا نصیر بیگ نے گردن گھما کر دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں مسٹر سیگال، تم نے ان کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ میں ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ یہ تمہیں بتائے بغیر فرار ہو رہے تھے؟ ہاں مسٹر سیگال، تم خود بھی ان کے ساتھ فرار کیوں نہ ہو گئے؟ نہیں، میں فرار نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ میں صرف ایک سیاح ہوں اور میرا مقصد ان جنگلوں کی سیاحت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں آپ سے خوفزدہ بھی نہیں ہوں مسٹر سیگال، کیونکہ جو کچھ ہوا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، جس کے لیے میں موقع ملنے پر آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہر تعاون کرنے کا خواہش مند ہوں۔ سیگال ہنسنے لگا، پھر بولا، لیکن یہ لوگ یہ اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے۔ مجھے ان کی موت کا افسوس ہے، لیکن ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ کوئی ایسی کوشش نہ کرے۔ بڑے چالاک لوگ ہیں یہ، بڑی ذہانت کے ساتھ یہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہو جائے تو ان جنگلوں میں ہمارا رہنا بہت دشوار ہو۔ جی مسٹر سیگال، ویسے تم نے افریقہ کے جنگلوں میں اس سے پہلے سفر کیا ہے؟ نہیں مسٹر سیگال، افریقہ کے آدم خوروں کے بارے میں بھی تمہیں کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔
مرزا نصیر بیگ نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی، لیکن زاہد واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ایسے روایتی آدم خوروں کی کہانی اس نے بھی سنی تھی۔ بہرحال مرزا نصیر بیگ نے جواب دیا، نہیں سر، آج اپنی آنکھوں سے وہ دلچسپ منظر بھی دیکھ لو گے۔ اس بار واقعی مرزا نصیر بیگ بھی کام کیا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ سیگال نے کہا، شاید میں نے تمہیں اس بارے میں پہلے نہیں بتایا، مگر میری تمہاری گفتگو تفصیل سے کہاں ہوئی ہے۔ ہم لوگ آدم خوری کا شوق رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو ہمارے کام آ جاتے ہیں، مثلاً ایسے بیوقوف لوگ جو ہماری باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تم ان لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سر، یہ برطانیہ کے رہنے والے ہیں، وہیں کے مقامی باشندے ہیں، میرے ساتھ اس مہم پر آئے ہوئے تھے۔ ان کا لیڈر کون سا ہے؟ مرزا نصیر بیگ نے بے چوچلا ولیم آرنلڈ کی جانب اشارہ کر دیا، اور سیگال ہنسنے کا پھر بولا، ٹھیک ہے، اب تم ان کا تماشا دیکھو۔ پھر سیگال نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، اور وہ آدمی ٹکٹکی دھکیلتے ہوئے آگ کے قریب آ گئے۔ یہ ٹکٹکی نیچے ایک تختے سے جڑی ہوئی تھی، تختے میں پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ وحشت ناک منظر آنکھوں کے سامنے آیا جس نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ ان دونوں آدمیوں نے تیز دھار چھریاں نکال لی تھیں۔ ولیم آرنلڈ ان چھریوں کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو گیا اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا، لیکن ان میں سے ایک شخص نے اچانک ہی مضبوط اور طاقتور چھری کا بھرپور بار ولیم آرنلڈ کے داہنے بازو پر کیا، اور زاہد نے آنکھیں بھینچ دی۔ مرزا نصیر بیگ بھی منظر نہیں دیکھ سکا تھا۔ ولیم آرنلڈ کا بایاں بازو اس شخص کے ہاتھ میں آ گیا، وہ شانے کے پاس سے ہڈی سمیت جدا ہو گیا تھا۔ وہ شخص یہ بازو لیے ہوئے آگ کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے خاص قسم کی نوکتہ لڑی میں یہ بازو پرو دیا، اور پھر لکڑی کو ایک خاص انداز میں آگ پر رکھ دیا گیا۔ ولیم آرنلڈ کی دلخراں چیخیں کان پھاڑے ڈال رہی تھیں، اور اس کے تمام ساتھی خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے۔ گوشت جلنے کی چراند فضا میں ابھری اور بازو آگ پر پکنے لگا۔ ایک زندہ آدمی اپنی آنکھوں سے بازو کو آگ پر پکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کچا پکا گوشت اسی لکڑی میں پرویا ہوا سیگال کے حوالے کر دیا گیا، اور سیگال نے اس طرح آدم خوری کا افتتاح کیا۔ پھر انہی لوگوں نے ولیم آرنلڈ کے دوسرے بازو سے محروم کر دیا۔ ولیم آرنلڈ کی چیخیں اب مدھم پڑتی جا رہی تھی، کیونکہ جسم سے خون کی اتنی دھاریں بہہ گئی تھی کہ اب اس کے اندر نقاہت پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرے بازو کی کٹنے پر بھی وہ حلق کی تمام تر قوتوں کے ساتھ پھر چیخا اور چیختا رہا۔ پھر اس کی آوازیں بالکل ہی بند ہو گئی، یا تو مر گیا تھا یا پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ زاہد و مرزا نصیر بیگ کے بدن کا سارا خون خشک ہو گیا۔ دوسرا بازو دوسرے آدمیوں کو پیش کر دیا گیا، اور پھر یہ وحشت خیزی نہ جانے کتنے عرصے تک جاری رہی۔ ولیم آرنلڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور یہ ٹکڑے سب لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اچانک ہی سیگال نے نصیر بیگ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم چاہو تو تمہیں بھی یہی لذت آمیز چیز پیش کی جا سکتی ہے۔ مرزا نصیر بیگ نے گردن جھکا لی تھی، اور سیگال وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ بہت دیر تک یہ درندگی جاری رہی۔ تمام لوگوں کا ولیم آرنلڈ کا گوشت پیش کر دیا گیا تھا۔ باقی لوگ غشی کے عالم میں سینوں میں گردن لٹکائے وہاں موجود تھے۔ سیگال نے ولیم آرنلڈ کے بازو کی ہڈی جو اب گوشت سے صاف ہو چکی تھی ایک جانب پھینکتے ہوئے کہا،